آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوگی. اور یہ حدیث پاک سے ہمیں بتایا گیا. کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ پورا سال ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا, پورا رمضان ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا, پورا آخری عشرہ بھی ڈھونڈنے کے لیے نہیں کہا گیا. آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اب ان 5 تاک راتوں کو مدنی چینل کے ناظرین ٹارگٹ کر لیں. اب وہ کس طرح ہوگا کہ پہلے تو یوں کریں کہ آپ 5 تاک راتوں میں عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. روایتوں میں آتا ہے جو عشاء اور فجر باجماعت پڑھے اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نے پہلے تو کسی صورت, ویسے تو پورا رمضان یہ کرنا ہے لیکن تاک راتوں میں اہتمام کے ساتھ, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے پوری تراویح باجماعت پڑھنی ہے ان 5 راتوں میں. تو 2 چیزیں ہو گئیں. تیسرے نمبر پہ آپ نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے. ممکن ہو تو ایک پارہ پڑھ لیں, ورنہ سورہ ملک, سورہ رحمان اور سورہ یاسین ان 5 تاک راتوں میں آپ پڑھ لیں. نمبر 4, آپ نے کچھ ذکر و اذکار لازمی کرنے ہیں. مثال دے دیتا ہوں, 1200 بار درود پاک پڑھ لیں, 100 بار کلمہ پاک پڑھ لیں, باقی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لیں. ذکر و اذکار کے لیے بھی ایک سمجھ لیں سلاٹ اپنی بنا لیں. پھر آگے چلے, آپ صلاۃ التسبیح کی نماز الحمدللہ مساجد میں ہوتی ہے, دعوت اسلامی کے مراکز میں بھی ہوتی ہے, صلاۃ التسبیح کی نماز باجماعت پڑھیں. 4 باتیں ہو گئیں. 5ویں, آپ کسی بھی دینی اجتماع میں یعنی علم دین کی محفل میں شرکت کریں. ماشاءاللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مراکز میں اجتماعات ہوتے ہیں. مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ہوتا ہے, فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے, اس میں بھی کچھ دیر آپ شرکت کر لیں. والدین حیات ہیں تو ان کے ہاتھ چومیں اور ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیں اور ان سے دعائیں لے لیں. اگر حیات نہیں ہے, پاسبل ہے, تو قبرستان جائیں اور کچھ دیر کے لیے ان کی قبر پر حاضر دے دیں. سورہ یاسین انہیں انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں وہاں جا کر آپ تلاوت کر لیں. اور پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. جیسی آپ کی حیثیت, آپ 5 لفافے بنا لیں, 100 روپے کے بنا لیں, 500 روپے کے بنا لیں, جس کو اللہ نے وسعت دی ہے, 5000, 10,000, 25,000 کے جتنے بنا سکتے 5 انویلپ بنا لیں, اپنے ساتھ رکھے. ہر تاک رات کو کسی غریب کو دے دیں, کسی مسکین کو دے دیں, کسی مسجد کے امام صاحب کو دے دیں. نیکی کے کام میں خرچ کرنا چاہیے, دعوت اسلامی یا کسی بھی دینی تنظیم کو دے دیں, جس سے آپ کا اطمینان ہے. اب ہوگا کیا کہ یہ 6-7 ورائٹی والی آپ نے نیکیاں کر لی اور 5 تاک راتوں میں کی. ان میں سے جو رات لیلۃ القدر ہوگی, لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, آپ کی ہر عبادت ملٹی پلائی ہو جائے گی 1000 مہینوں کے برابر اور اس سے بھی زیادہ. اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے. 84 سال کم و بیش بنتے ہیں ناظرین. اول تو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہم 84 سال جیئیں گے کہ نہیں. اچھا جی بھی لیں گے تو 84 سال کنٹینیو عبادت تو کر نہیں سکیں گے, لیکن یہ ایک رات ٹارگٹ کر لی تو 84 سال سے کم و بیش 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے. کاروباری لوگوں کو کہا جائے 5 رات کام کر لو 1 کروڑ میں ملیں گے, اگلا کہے گا 10 میں 2 کروڑ ملیں گے تو میں 10 راتیں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ تو 5 راتوں میں لائف ٹائم کی نیکیاں ایک طرف اور 1 رات کی نیکیاں ایک طرف ہے. تو پلیز کسی کو ضائع نہیں کرنا. ان میں سے بہت سارے کام میری اسلامی بہنیں بھی کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت میں اور ان تمام چیزوں میں جو کر سکتی ہیں وہ کریں, تاکہ انشاءاللہ اس بار لیلۃ القدر ضائع نہ ہو. گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے, یہ 5 راتیں بس میں ہوں اور میرے رب کی عبادت ہونی. 5 تاک راتوں میں سے ایک رات انشاءاللہ لیلۃ القدر ہوتی ہے, جو احادیث میں مضمون ملتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے. تو میں اور آپ اب تو 83 سال اور 4 مہینے شاید نہ جی پائیں, 1000 مہینے کی عبادت تو کبھی بھی زندگی میں ہم نہیں کر پائیں گے. تو ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا گولڈن چانس ہے کہ اگر شب لیلۃ القدر کسی نے عبادت کر لی اور وہ مقبول ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل عبادت ہو جائے گی. تو میری گزارش یہ کہ ان 5 راتوں میں کچھ کام پابندی سے کریں. آج بھی کر لیں جن کے پاس وقت باقی ہے, اور باقی 4 راتوں میں کریں. اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت جو باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ایک کام تو یہ کر لیں. پھر ان 5 راتوں میں کچھ نوافل ایکسٹرا پڑھ لیں, ممکن ہو تو 7 تسبیح پڑھ لیں یا کچھ نوافل پڑھ لیں. تیسرے نمبر پر کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50-100 روپے کر لیں, جس کی جیسی حیثیت. 500 روپے 5 راتوں میں کر لیں, 1000 کر لیں یا 10,000 کر لیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے وہ آپ اس کے انویلپ بنا لیں, کسی غریب کو دے دیں, کسی کی مدد کر دیں, کسی نیکی کے کام میں خرچ کر لیں. چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ہو سکے تو درود پاک 1200 بار پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن بھی کریں اس طرح 5 راتوں میں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں. اور آخری بات یہ کہ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے دستبوسی کر لیں. چلے گئے تو ہو سکے تو قبرستان میں حاضری دے دیں. اب یہ 5-6 نیکی کے کام ٹارگٹ کر لیں اور ساری 5 راتوں میں کریں. اب ان 5 میں سے کوئی بھی رات اگر لیلۃ القدر ہوئی تو ہماری یہ تمام نیکیاں ملٹی پلائی ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا, ثواب کا انبار لگ جائے گا. تو ڈو ناٹ مس دیز 5 نائٹس. ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کریں, پلان کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. بیسٹ تو یہ ہے کہ یہ 5 راتیں ان اعمال کے ساتھ ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں. فیضان مدینہ کراچی میں آ سکتے ہیں تو یہاں آ جائیں. جہاں جہاں اچھی جگہ پر یہ راتیں گزار سکتے گزاریں. راتیں مس نہیں کرنی ہے. کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. ان 5 راتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا
لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے. اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن نے بتایا ہی نہیں ہے نا، ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے، پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی. جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا، اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات. یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ. یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو. یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آئے، کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں. قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے. اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں. یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ اکبر. نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے، حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا.
تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے. اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے. in between those 5 nights کوئی ایک رات شب قدر ہے، تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے. دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں کہ رات تھک جائیں. ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو. اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں. بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے، 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا. جو رات لیلۃ القدر ہو گئی، تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا. تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، پلان کریں نا. ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں. تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا. تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے. ذرا غور کریں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں تراویح میں. 20 رکعتیں 40 سجدے، 17 رکعتیں عشاء کی ملا لیں تو مزید 34 سجدے، 74 ہو گئے. مغرب بھی رات میں نماز آتی ہے، تو جو مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اوابین بھی اللہ توفیق دے پڑھ لے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 18 سجدے. سبحان اللہ، عدد کتنا پیارا بنا کہ جو مغرب پوری پڑھے، عشاء پوری پڑھے، تو ایک رات میں 92 سجدے کرتا ہے. 92 کا عدد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک نام کا عدد ہے. اس سے انشاءاللہ 92 گھر روزانہ اور جنت میں وہ کما رہا ہے. اور صرف جنت کے محل نہیں، آقا فرماتے ہیں ہر سجدے پر 1000 نیکیاں بھی ملیں گی. 92,000 نیکیاں ہو گئی. پھر فرمایا ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت بھی لگا دیا جائے گا. اب کسی کو یہ کہیں یار رمضان میں 20 رکعتیں تراویح کی پابندی سے پڑھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا تو میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ دے دیا جائے گا. بندہ کہ یار صرف تراویح سے بنگلہ ملے گا تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ کی پلاٹ بھی دے دیں. ملے تو ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی کے وعدوں پر یقین رکھو نا. ہر سجدے پر آپ کو جنت میں ایک محل مل رہا ہے، تو کیوں 8 تراویح پڑھ کے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی 12 تراویح پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی تراویح نہیں پڑھ رہا ہے. نہ کریں ایسا. دیکھیں رمضان کی یہ راتیں گھومنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، یہ عبادتوں کے لیے ہیں. یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حاصل کر لو جو حاصل کرنا ہے. نبی پاک کی حدیث سے سمجھو رمضان کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اس امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا سیزن آتا ہے، بہت سارے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہر کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے. آج کل آپ کو درزی بڑے بیزی ملیں گے، خاص طور پہ آخری عشرے میں. اچھا اب ان کو کہیں چلو یار کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، کہ نہیں بھائی رمضان کا سیزن لگا ہوا ہے، عید کے بعد جدھر بولو گے چلیں گے. بقرعید کے دنوں میں کسی کسائی کو گھما پھرا کے دکھا دو، نہیں بھائی یہ تو دن آئے، پورا سال انتظار تھا. بقرعید میں ہر آئٹم کا آتا ہے نا سیزن. مثال کے طور پہ گرمیاں آتی ہے تو کولر والے، اے سی والے بزی ہو جاتے ہیں. سردیاں آتی ہے تو بلینکٹ والے، گیزر والے. ہر کاروباری کا ایک سیزن ہوتا ہے. وہ سیزن میں کیا کہتا ہے اپنے دوستوں کو؟ یار سیزن کے دن ہے. گھر والوں کو بھی کہتا ہے کوئی مجھ سے ایکسٹرا کام مت کہنا. دوستوں کو کہتا ہے بھائی میں ٹائم نہیں دے سکوں گا، بس یہ 10 15 20 دن مہینہ سیزن کا گزار لو، پھر انشاءاللہ جو بولو گے کریں گے. تو رمضان میں ہم نہیں کہہ سکتے اپنے دوستوں کو یار یہ مہینہ تھوڑا سا عبادت کرنے دو، یہ مہینہ میں سجدے کر لوں، یہ مہینہ میں تلاوت کر لوں. بلکہ رمضان میں ایسا لگتا ہے دوستی یاری زیادہ جاگ جاتی ہے. وہ بھی دوست بن جاتا ہے جو سارا سال نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ بھی کرکٹ کھیلتا ہے جو پورا سال کرکٹ نہیں کھیلتا. اور رمضان کے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا رمضان ٹورنامنٹ. معاذ اللہ آپ جری دیکھیں لوگ. اچھا پھر ایک تو کرکٹ، دوسرا کھانا پینا ہے. حالانکہ بھوکا رہنے کا مہینہ آیا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آل یو کین ایٹ، سحری آفر، افطار آفر. اچھا دوست بھی ایک دوسرے سے مل کے ایک ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور سناؤ آج سحری کدھر کرنی ہے، آج افطار پہ کدھر چلنا ہے. تو بھائی یہ پوچھو نا آج تلاوت کدھر کرنی ہے، آج ذکر کدھر کرنا ہے، آج محفل میں کہاں جانا ہے، آج تہجد کدھر پڑھنی ہے. یہ باتیں نہیں ہو رہی ہماری. سوچیے رمضان کیا ہے خدا کے واسطے. روزانہ ساری سال جو ہے نا میں اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا سن لے، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری مشکل آسان کر دے. ہم کرتے ہیں نا دعا. آپ کو پتا ہے حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا
کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. ادھر سے آفر ہے اور ہم غفلت میں یہ راتیں گزار رہے ہیں. تھوڑے دنوں پہلے سوچ رہے تھے چاند دکھے گا، رمضان آئے گا، ہم عبادت کریں گے، ابھی تو سوچ ہی رہے ہیں. پلیز دیکھو، پچھلے رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس بار نہیں ہیں. کیا پتا اگلے رمضان میں ہم نہ ہوں. اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا اور اس کو اللہ کی یاد میں گزارے. وہ روایت یاد رکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا پر آمین فرمائی تھی. جبریل امین نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ہلاک و برباد ہو جائے. نبی پاک نے آمین فرمایا تھا. دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار. آمین کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا سردار. فرما رہے آمین نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا تو مقبول ہے نا. پھر ہمیں تو کانشیس ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ 15 دن گزر گئے، نہ تراویح ایسی پڑھ سکا، نہ روزے ایسے رکھ سکا، پتہ نہیں بخشش ہوئی کہ نہیں. مولا کروڑوں بخشے گئے ہوں گے، ان بخشے ہوئوں کا واسطہ مجھے بخش دے پلیز. میرے بچوں، میرے ینگسٹر بچے، رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم کھیل کود اور کھانے پینے اور شاپنگ میں گزار دیں. قرآن شریف کے حوالے سے ہی میں ایک سورت بلکہ اس کی چند آیتیں اور وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوچئے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پوری قرآن پاک میں ایک سورت آئی ہے اور اس سورت کا نام ہی سورہ قدر ہے. اور کیا شاندار پیغام ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن کا یہ شاندار اسلوب سمجھیے، یہ بہت خوبصورت اسٹائل ہے کہ قرآن میں جب کسی بات کو امپورٹنٹ ذکر کیا جاتا ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے، تو قرآن خود ایک سوال کرتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو یہی اسلوب سورہ قارعہ میں بھی ملے گا. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ وہ سوال کے بعد قرآن خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے، لیکن اٹریکشن ہو جائے، بندہ سمجھ لے دیر از سم تھنگ اسپیشل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود قرآن جواب دے رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ایک کوسچن دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی جو بات کی گئی، یہ کیلکولیشن نارملی تو نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے 84 ایئرز اور 4 مہینے بنتے ہیں، 84 سال اور تقریباً 4 ماہ، 100 سال فرما دیے جاتے. ایگزیکٹلی 1000 مہینے کیوں؟ سبحان اللہ. علماء نے اس کے باقاعدہ مفسرین نے شان نزول بیان کیے. ایک بڑا پیارا شان نزول کہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان بیٹھے، جلوہ فرما ہے. صحابہ کو نبی پاک نے خود ایک واقعہ سنایا کہ پچھلی قوم میں ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام حضرت شمعون تھا. 1000 مہینے تک ایسے عبادت کی، دن روزے رکھے، رات نوافل پڑھے، جہاد بھی کیا اور شہید بھی ہو گئے. اتنا شاندار جب واقعہ صحابہ نے سنا نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دلوں پر ملال گزرا. لک ایٹ دا وے آف تھنکنگ آف صحابہ کرام. کیا انداز تھا صحابہ کرام کے سوچنے کا. کہتے حضور یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، اتنی ساری عبادت، 1000 مہینے کی عبادت. ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 84 سال 4 مہینے، ہم تو زندہ ہی نہیں رہتے. نارملی لائف تو ہماری نہیں ہے اتنی، اور اگر جی بھی لیں تو عبادت کہاں سے کریں گے؟ بڑھاپے میں کہاں سے عبادت ہوگی؟ کہ حضور ہماری عمریں تھوڑی، پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں. اب یہاں ذرا رکتا ہوں اور اپنا حال ہم چیک کریں. ہم افسوس کس بات پر کرتے ہیں؟ کسی کا گھر دیکھ کر آ جائیں، او ہو اتنا بڑا بنگلہ، اتنی گاڑیاں بھی گن لیتے لوگ، بلکہ کچھ لوگ تو قیمت بھی نکال لیتے ہیں، پارکنگ میں اتنے کروڑ کی گاڑی کھڑی تھی. او اللہ کے بندو تم، اچھا پھر افسوس، اپنا گھر برا لگنے لگتا ہے، اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں کہ اتنی ساری زندگی بھی محنت کروں تو میں اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکوں گا. یہ صرف دنیا والوں کو دیکھ کر افسوس کیوں ہوتا ہے ہمیں؟ یہ ذہن نہیں تھا صحابہ کرام کا. انہوں نے کہا حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ان کی عمریں زیادہ تھیں. مجھے ایک بات بتاؤ نا، کسی بڑی گاڑی والے، کسی بڑے بنگلے والے، کسی دنیا میں ترقی کرنے والے کو دیکھ کر دل میں افسوس ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر خیال آئے یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا ہے؟ کسی عالم دین کو دیکھ کر خیال آئے، ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے کئی لوگ ہم میں سے موجود ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ میری ان کی عمر ایک ہے، یہ عالم بن کے میں نہیں بن گیا. کسی مفتی کو دیکھ کر، کسی حافظ کو دیکھ کر کہ یار اس کے دل میں پورا قرآن ہے، میں قرآن یاد نہیں کر سکا. یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور میں پیچھے رہ گیا؟ صرف دنیا میں لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے، یہ ہمارے سرکل ہی الٹا ہے. ہمیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے تو نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھیے اور